الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. بہت ہی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے اور بہت ہی مسرت اور باوقار تقریب ہے کہ جس میں حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سب حضرات یہاں پہ جمع ہیں. آج یہاں پہ دیکھ کے ایک حدیث مبارکہ خود بخود ذہن میں آئی ہے. اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ اور باقی چیزیں تو نہیں، لیکن مفہوم اس کا ایسا ہے کہ دین جو ہے وہ اجنبی ہے، اجنبی تھا دین، اسے کوئی نہیں جانتا تھا. اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا تھا. کچھ غریب لوگ تھے، ناتواں قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو تھاما. اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا پھر کہ پھر اجنبی ہو جائے گا. اس کی اہمیت، اس کا وقار، اس کی بلندی، اس کی عظمت، اس کی شان، یہ لوگ پھر بھول جائیں گے. ایک تو یہ بھی ہے اس کا مفہوم حدیث کا جو علماء بیان کرتے ہیں. ایک تو اجنبی ہونے سے مراد اس کا وقار، بلندی، عظمت، یہ چیزیں بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہیں. اور ان سے یہ چیزیں بھی مراد لی جا سکتی ہیں کہ دین کے احکامات کی صحیح سمجھ، دین کے احکامات کی صحیح سمجھ، یہ بھی اس سے مراد دیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو نہیں ہوگی اور وہ پھر آخری زمانہ ہوگا. آج اس تقریب کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، لیکن ایسا ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں کیسے اس کو حاصل کیا گیا، کیسی مشقتیں صحابہ نے برداشت کی، کیسی قربانیاں صحابہ نے دی، اس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. آج ہمیں گھروں میں سہولت کے ساتھ چھپڑ پھاڑ کے ہمیں قرآن مل گیا، خوبصورت مجلد شکل میں ہمارے پاس آ گیا، اس لیے ہمیں اس کا احساس و قدر نہیں ہے. ایک صحابی ہیں، اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے، بخاری شریف کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے بہت فاصلے پہ رہا کرتا تھا، دور رہتا تھا مدینہ سے. روزانہ کی بنیاد پر آپ علیہ السلام سے ملاقات ممکن نہیں تھی. کچھ گھریلو مجبوریاں بھی تھی کہ جانا اتنا آسان بھی نہیں تھا. کہتے ہیں میری ترتیب یہ تھی کہ میں روزانہ لبے سڑک آ جاتا، وہاں پہ کھڑا ہو کے دیکھتا کہ کون لوگ مدینہ سے آ رہے ہیں. قافلے والوں سے پوچھتا، ہاں بھی مدینہ سے آ رہے ہیں، مدینہ سے آ رہے ہیں. مدینہ سے آتے ذرا تسلی ہو جاتی. پھر ان سے کہتا جی یہ بتائیے کہ کیا آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت سنی؟ وہ مجھے بتا دیں. تو فرماتے ہیں کہ قافلے والوں کی منت کر کے، سماجت کر کے، ان سے درخواست کر کے، کسی سے ایک آیت ملتی، کسی سے 2 آیات ملتی، وہ ان سے میں لے لیتا اور اس طریقے سے میں نے بہت سارا قرآن یاد کر لیا. اس طریقے سے صحابہ نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو لینے کے لیے محنت کی ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبول اسلام کا واقعہ ہر بچہ جوان جانتا ہے کہ ان کی بہن اور بہنوئی یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کے سامنے قرآن پڑھا تو پھر کیا معاملہ بنے گا، اور وہی ہوا.
لہو لوہان کر دی بہنوئی کو مارا. اس قرآن کی خاطر انہوں نے یہ اذیتیں اور مصائب برداشت کی ہے. تو یہ اجنبی لگ رہا ہے, اجنبی سے لگ رہا ہے کہ جہاں پہ قرآن مکمل ہو, بچے نے حفظ مکمل کیا ہو, وہاں پہ تو ایک بہت بڑی پروقار تقریب ہونی چاہیے. یہ پورے علاقے کے لیے خیر کا باعث ہے, برکت کا باعث ہے. اتنی بڑی کتاب, کون ہوتا ہے یہ حافظ, کون ہوتا ہے یہ قاری کہ جس کو اپنی زبان سے پڑھتا, ممکن ہی نہیں تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. پہاڑوں پہ نازل کرتے, پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے, وہ تو پھٹ جاتے. کہاں پھر یہ حافظ اور کہاں قاری اس کو پڑھتے. اللہ نے بڑا رحم کیا, بڑا احسان کیا. الرحمن علم القرآن, یہ تو رحمت اور فضل ہوئی انسان کے اوپر کہ اس نے انسان کو قرآن سکھایا. پھر خلق الانسان علمہ البیان, یہ تو اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہو گیا, اللہ کا بڑا احسان ہو گیا. اور اس صفت کے ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ رحمت نہ ہوتی اللہ کی, اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو کہاں ممکن تھا یہ قرآن پڑھنا. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں, صحابہ کے بارے میں آتا ہے قرآن کو پڑھتے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر جاتے کہ کہاں میں اور کہاں یہ اللہ کا کلام. اسی لیے اتنی بڑی کتاب, اتنی عزت والی کتاب, اتنی رحمتوں والی کتاب, اس میں تو ایک کیفیت ہی عجیب ہونی چاہیے تھی, ماحول ہی عجیب ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں بچے نے قرآن کو حفظ کیا ہے, قرآن کو یاد کیا. بات یہ ہے کہ یہ اجنبی ہو گیا. اور افسوس, در افسوس اس کا ہے کہ جو حاملین قرآن ہیں وہ بھی اس کی اہمیت کو بھول چکے ہیں. وہ بھی جب اپنا کہیں تعارف کرواتے ہیں تو باقی چیزیں پہلے بتاتے ہیں. ہاں جی, آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں اسکول میں پڑھتا ہوں اور فلاں کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں, اور میں حافظ بھی ہوں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. فخر سے بتائیں میں حافظ ہوں, اس کے بعد یہ سارے کام کرتا ہوں. آپ بچے کو اچھی تعلیم دیں, بہترین تعلیم دیں, لیکن سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ کیا میرا بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, قرآن سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا. آج ہمارے مسائل کی جو بڑی وجہ ہے اور بہت بڑی وجہ ہے, اور اگر یہ کہیں کہ بنیادی وجہ ہی یہی ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے بالکل واجبی سا ہے, بالکل واجبی تعلق ہے. آپ رمضان میں حالت دیکھ لیں, اگر تعلق مضبوط ہوتا, قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا, تو رمضان میں 2-2.5 صفحے نہ ہوتی تراویح کے اندر. قرآن کے ساتھ محبت یہ لازمی جز ہے مومن کے لیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر اجڑا ہوا ہے, وہ برباد گھر ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں ہے. اور وہ دل اجڑا ہوا ہے, وہ دل اجڑا ہوا ہے کہ جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے. اور یہ معمول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے معمولات ہیں. معمولات کیا ہیں؟ جو ضروری انسان کے دن کے اندر کام ہوتے ہیں, 8-10 کام جو دن کے اندر لازمی طور پہ انسان نے کرنے ہیں, وہ اس کے معمولات ہیں. اور یہی قرآن کا پڑھنا بھی معمولات کے اندر ہے.
اگر یہ نہیں ہے تو اجڑا ہوا ہے اندر. وہ دل اجڑا ہوا ہے جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد کرنا یہ لازم ہے. قرآن کا حق ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا انسان کو لازمی طور پر یاد ہونا چاہیے, حفظ ہونا چاہیے اس کو. اور قرآن کا پڑھنا ایسا نہیں کہ جیسے پشتو میں پڑھ لیا, ٹھیک ہے, پنجابی میں پڑھ لیا, فارسی میں پڑھ لیا, جس طرح دل کیا ویسا پڑھ لیا. یہ بات بار بار سمجھائی جاتی ہے, بار بار بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے جب قرآن کو اتارا, لیکن دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے, یہ بھی قرآن کا معجزہ ہی سمجھیے کہ اللہ نے جب قرآن کو اتارا تو قرآن کے ساتھ اس کے تلفظ کو بھی اتارا, قرآن کے تلفظ کو بھی اتارا. ایسا نہیں کہ جیسے دل میں آیا پڑھ لیا. اب دیکھیں, آپ اے بی سی پڑھیں, آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ اے کہاں سے ادا ہوگا, بی کہاں سے ادا ہوگا, سی کہاں سے ادا ہوگا, کوئی نہیں بتائے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کا الف بھی آپ کو قاری صاحب بتائیں گے کہاں سے ادا ہوگا, قرآن کا با کہاں سے ادا ہوگا, تا تا پورے ایک حروف تہجی جتنے بھی الفابیٹس یہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ کہاں سے ادا ہوگا. باقی کوئی زبان اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ ان کے کو نہیں بتایا جائے گا کہ فلاں حرف ہے یہ کہاں سے ادا ہونا ہے. تو اللہ نے جب قرآن کو اتارا, قرآن کا تلفظ بھی اتارا, قرآن کو ٹھیک پڑھنے کا حکم ہے. اردو میں دیکھ لیں, اردو میں بھی اگر تلفظ کو آپ ٹھیک ادا نہیں کریں گے, انگریزی میں تلفظ کو ٹھیک ادا نہیں کریں گے تو پریشانی وہاں پہ بھی بنے گی. قرآن زبان ہے نا, عربی ہے, عربی زبان ہے, اس میں پڑھنا پڑے گا, صحیح پڑھنا پڑے گا. ایک صاحب کہنے لگے, قلم کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا, ان سے پوچھا جی آپ یہ کیوں لائے ہیں, قلم کاغذ ہاتھ میں, کیا کرنے لگے ہیں؟ کہا جی میں آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں, میں آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں. تو اس سے درخواست کی بھائی نوٹس نہ لیں, آپ نوٹس لے لیں تو یہ بات بن جائے گی. نوٹس لینے کے لیے اور بہت سارے ادارے ہیں جو نوٹس لیتے ہیں تقریروں کا, تو آپ نوٹس لے لیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ نوٹس اور نوٹس لکھنے میں ایک جیسے ہیں, دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, زبان انگریزی ہے, تلفظ اس کا بھی ٹھیک نہ ہو تو کیا سے کیا بنتا ہے. نوٹس اور نوٹس بڑا فرق ہے ان میں. تو لکھنے میں ایک جیسے ہیں, دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, پڑھنے میں فرق ہے, تلفظ الگ الگ ہے. اس لیے لازم یہ ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. تو قرآن کی عظمت تو دنیا کے اندر ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے, لازم بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد ضرور سمجھ میں آئے گی, لازم ہے, آئے گی سمجھ میں. اللہ رب العزت قیامت میں, مختصر بات کر کے ختم کرو, اللہ رب العزت قیامت میں فرشتوں سے کہیں گے وہ جو اہل قرآن ہیں ان کو لے کر آؤ, جو قرآن پڑھتے تھے, جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا تھا, ان کو ذرا لے کر آؤ. فرشتے کہیں گے ہمیں بھی کیا پتا, کیا پہچان ہے, پہچان بتا دیں, ہم دیکھ لیں گے کہ فلاں صاحب قرآن ہے, کیسے کیسے پتہ چلے گا. اتنی امتیں ہیں, اتنے لوگ ہیں, پہچان بتا دیں, آسانی ہو جائے گی, ہم لے آئیں گے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی, وہ صاحب قرآن ہوں, وہ صاحب قرآن ہوں. اور یہ قرآن تو ایسا ہے کہ ماں کا رشتہ بے وفا, باپ کا رشتہ بے وفا, بہن بھائیوں کا رشتہ بے وفا, ان رشتوں میں کوئی وفا نہیں, جن کو ہم کہتے ہیں بڑے با وفا رشتے. ممبر رسول پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بے وفا ہے. قرآن سے زیادہ وفادار نہیں, قرآن سے زیادہ وفادار نہیں ہے. قرآن کا رشتہ بہت وفا کا رشتہ ہے انسان کے ساتھ. یہ قبر تک ساتھ جائے گا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قبر میں فرشتے آئیں گے تو ان کو روکے گا, اور فرشتے کہیں گے, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, فرشتے کہیں گے کہ بھئی یہ ہمیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہے, اس کا حساب کتاب لینا ہے,
وہ کہے گا میں بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس نے دنیا کے اندر اوڑھنا بچھونا مجھے بنایا تھا، میرے لیے اس نے محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ پھر اللہ رب العزت کے پاس جائے گا کہ اللہ فرشتے آئے ہیں حساب لینے کے لیے، اس سے تو میری بڑی پکی دوستی تھی دنیا کے اندر، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سمجھا کرتا تھا، مجھے سنا کرتا تھا، تو بڑی پکی دوستی تھی۔ سنا کرتے سے ایک اور بات کہ صرف قرآن کا سننا ہی بہت بڑی رحمت ہے۔ قرآن کا سننا انسان کے روح کی غذا ہے۔ قرآن کا سننا بھی انسان کے روح کی غذا ہے۔ پڑھنا جو پڑھے گا وہ تو اس کی کیا شانیں ہیں، صرف سن رہے، دیکھ نہیں رہا، صرف سن رہے، پڑھ بھی نہیں رہا، سن رہے۔ سننے والے کے لیے اتنی رحمت ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو تاکہ تمہارے اوپر کیا ہو، رحمت کی جائے، لعلکم ترحمون۔ یہ رحمت جو ہے یہ روح کی غذا ہے، جسم کی غذا نہیں ہے، رحمت روح کی غذا ہے۔ تو قرآن روح کی غذا کا سبب بھی ہے۔ تو اس کا تو میرے ساتھ رشتہ تھا، تو اللہ رب العزت، علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کے حساب کتاب کے اندر اس کے جتنے بھی سوال جواب ہوں گے اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے بڑی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو یہ قرآن وہاں پہ بھی ساتھ ہوگا، اور پھر وہ دیکھے گا کہ آسمان سے اوپر سے فرشتوں کی ایک فوج نازل ہو رہی ہے، آ رہی ہے، نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ اس کے پاس آئے گی چار چیزیں لے کر، اس کا بستر ہوگا، اس کی اوڑھنی ہوگی، اور اس کے لیے روشنی کا کچھ سامان ہوگا، اور اس کے لیے کچھ خوشبو ہوگی، پھول ہوں گے اس کے۔ حدیث کے اندر ان کے باقاعدہ نام ہیں، وہ نام تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اگر اس کا خلاصہ اور اجمال بیان کیا جائے یہ چار چیزیں بنتی ہیں۔ اس کے لیے جنت کا بستر لگایا جائے گا، جنت کی اوڑھنی اس کو دی جائے گی، اور اندھیرے کے اندر اگر پریشانی ہے تو اس کے لیے وہ جنت کی روشنی کا انتظام کیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی پریشانی ہوتی ہے، گھر والے یاد آتے ہیں، کوئی اور مسائل ہیں، تو اس کے لیے یہ خوشبو ہے، اس خوشبو کو سونگھو اور اس میں ماہر ہو جاؤ، اور یہ سب چیزیں تم بھول جاؤ گے۔ یہ صرف اور صرف صاحب قرآن کے لیے یہ چار انعامات ہوں گے قبر کے اندر۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے لازمی طور پر، صرف کوشش نہیں، اس کو لازم سمجھیں پہلے کہ قرآن کو پڑھیں۔ یقین کر لیں، آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ تعویذ ہو گیا جی، یہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، کچھ بھی نہیں کر دیا ہے، یقین کر لیں کسی نے کچھ نہیں کیا، صرف قرآن سے دوری ہے۔ یہ تعویذ اور جادو میں نے اپنے اوپر خود کیا ہے قرآن نہ پڑھ کے۔ گھر کے اندر صبح صبح قرآن کی آواز نہیں آتی، اٹھ کے سب سے پہلے میوزک چلتا ہے، تو بتائیں کہ رحمت کہاں سے آئے گی؟ یہ جادو کس نے کیا؟ یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، خود ٹی وی لگایا، یہ تو میں نے خود کیا۔ نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں کھولا، مہینوں مہینے گھروں کے اندر قرآن نہیں کھولتا، اور اتنی دیر کے لیے کھولتا ہے جن کو تھوڑی بہت ہی فکر ہے، کوئی 19-20 کا فرق ہے، وہ قاری صاحب آ جاتے ہیں، وہ قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں، بچے نے اس کے بعد رکھا اور پھر نہیں اٹھایا، 24 گھنٹے کے بعد پھر قاری صاحب آئیں گے، پھر اٹھائے گا، وہ ایک روٹین فرق ہے۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کیا اندر آتی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ 5 چیزوں کو صرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے، 5 چیزوں کو صرف دیکھنے کا ثواب ہے، ان میں قرآن بھی ہے کہ اس کو صرف دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ آپ اسے پڑھ نہیں رہے، کچھ نہیں کر رہے، سامنے رکھا ہوا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اسے دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ایسی عظمت والی کتاب، ایسی رحمت والی کتاب، ایسی برکت والی کتاب جس کو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ پھر خود لیا، اور پھر تمام تر مسائل کا حل اس قرآن کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔
تو اس کے ساتھ ہمارا کچھ تعلق ہونا چاہیے، کوئی محبت کا تعلق ہو. پیار کرنی، ہم نے کہہ دیا پیار ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، پھر ختم. وہ اظہار اس کا کریں. اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. اور قرآن یہ نہیں کہ جو بندہ میرا آرا غیرہ نتھو خیرہ اس سے پکڑ کے ہاں جی قاری صاحب آ رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد اس کو بھی نہیں پتا میں نے کیا پڑھا، قاری صاحب کو بھی نہیں پتا میں نے کیا پڑھایا. جیسے ہم باقی مضامین کے لیے ٹویٹر کا انتظام کرتے ہیں، کسی استاد کا انتظام کرتے ہیں کہ اچھا ہونا چاہیے، اپنے فن کے اندر اسے مہارت ہونی چاہیے، ایسے ہی ہم قرآن کا بھی کسی اچھے قاری کا انتظام کریں کہ اس کو اپنی فیلڈ کے اندر مہارت ہونی چاہیے. اس کے حوالے اپنے بچوں کو کریں کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھائے، اور بچپن میں گھر کے اندر ماحول پیدا کریں. یہ ماحول گھر کے اندر ہونا چاہیے قرآن سے محبت کا. باپ پڑھ رہا ہے قرآن، ماں پڑھ رہی ہے قرآن، بچے دیکھ رہے ہیں ہاں بھی یہ پڑھنے والی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس کا بھی محبت پیدا ہوگی. بچوں کو مدرسے میں ڈال دیا، ماں بھی بے فکر، باپ بھی بے فکر، ختم، چھٹی. ہاں جی بیٹا مدرسے گئے تھے؟ جی گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. وہ پھر اپنے موبائل پہ لگ گئی. ہاں قاری صاحب نے کیا کہا تھا؟ بیٹا موبائل پہ لگی ہے، دیکھ بھی نہیں رہی اس کو. اس فیلڈ کے ساتھ اتنی بیزار ہے بیچاری. باپ بھی رات کو آیا، آپ ادھر مدرسے گیا تھا؟ ہاں جی گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے یار، جایا کر روز ٹائم پہ جایا کر. ان کی اس قرآن کی قدر کریں. ایسی بالکل ایک بیزاری کسی کیفیت ہے. جو بچہ کچھ نہیں کر سکتا قاری صاحب کو دے دیا، ہاں جی گھر سے آپ پڑھائیں. وہ بیچارے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، آخر کار ایک اس میں وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. اچھا جی حافظ بن گئے، اسے کم پا دو، کام بیٹھا دو. ایسا نہ کرو. اپنے بچوں کے لیے دیکھیں بہترین انتخاب آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، وہ آپ کے یہی بچے ہوں گے جو حامل قرآن ہوں گے، جن کو قرآن کی سمجھ اور فہم ہوگا. آخرت کے اندر بھی یہی آپ کے کام آئیں گے. اور علماء فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان سے محبت رکھی، ان لوگوں سے محبت کی، قرآن والوں سے محبت کی، یہ بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی نجات کا باعث بنے گا. صرف محبت رکھنا. اب آپ بتائیں کہ پورا علاقہ سو رہا ہے، یہ پورا علاقہ سو رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے سردی کے اندر وضو کر کے یہاں پہ آ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کے کتنے پیارے ہوں گے، اللہ ان پہ کتنا پیار آئے گا. ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن، چلنا پھرنا قرآن. رات کو سو رہے ہیں یہی فکر لے کے سو رہے ہیں، صبح سبق سنانا ہے، سب کی سنانی ہے، مدد سنانی ہے، یہی فکر لے کے سو رہے ہیں. صبح اٹھ رہے ہیں یہی فکر لے کے ابھی جا کے سبق سنانا ہے، یاد کرنا ہے، قاری صاحب کو سنانا ہے. سارا قرآن ہی قرآن ہے. اللہ کو ان کے اوپر کتنا پیار آئے گا. اور پھر یہ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر لوگوں کی ترچھی نظریں بھی برداشت کر رہے ہیں، لوگوں کے جملے بھی برداشت کر رہے ہیں. بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ان کے دل سے ایک آہ نکل گئی کسی کے لیے، یقین کریں کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں. اور یہ ویسے ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے اللہ کے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی، اللہ رب العزت اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اس سے اعلان جنگ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے دوست ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو تھاما ہوا ہے. آج اگر یہ حافظ بچے ختم ہو جائیں، کون قرآن پڑھائے گا، کون تراویح سنائے گا، کون نماز پڑھائے گا؟ حافظ قرآن ہے ہی. ہم تو ایک رکعت ان کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم نے پڑھنا بھی نہیں سے ہے، سیکھنا بھی نہیں سے ہے. تو اس لیے ان کی قدر کریں. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے. چھوڑ دیں ادھر آگے پیچھے، فلاں زیارت پہ جا رہا ہوں، فلاں قبر پہ جا رہا ہوں، فلاں پیر کے پاس جا رہا ہوں، فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں. ان سے بڑا بزرگ کون ہے بھائی؟ اب آپ اندازہ لگائیں، صبح صبح اٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ظہر کا قرآن پڑھا، کھانا کھا رہے ہیں اور دن کا آرام کر رہے ہیں صرف اسی مقصد کے لیے کہ ہم یہ کچھ کر کے تھکے، کھانا کھایا سونے لگے ہیں اس لیے کہ ظہر کے بعد پھر قرآن پڑھیں گے. یہی مقصد ہوتا ہے ان کا. زور سے اثر تک پھر قرآن پڑھیں، اثر سے ہمارے کھیل رہے ہیں،
وہ صرف اس لیے کہ ہم صبح سے پڑھ رہے تھے ذرا فریش ہو جائیں گے پھر قرآن پڑھیں گے. ان کا کھیلنا بھی قرآن کے لیے ہے, ان کا سونا بھی قرآن کے لیے ہے, ان کا کھانا بھی قرآن کے لیے ہے. اب مغرب کے بعد پھر شروع ہو گئے عشاء تک, پھر عشاء تک قرآن پڑھا, پھر راتیں لمبی ہوئی تو عشاء کے بعد بھی قرآن پڑھا, اور صبح اٹھ کے پھر قرآن پڑھ رہے ہیں. ان سے بڑا ولی کون ہے اللہ کا؟ دعائیں کروانی ہے تو ان سے کروائیں, زیارت کرنی ہے تو ان کی کریں, خدمت کرنی ہے نظر چڑھانی ہے تو ان کی چڑھائیں. وہ بیچارہ خبر والا ہمیں کیا پتا اس کے اندر کیا تھا, باہر کیا تھا, زندگی کیا تھی, بعد میں کیا تھا, پتہ ہی کوئی نہیں. ابھی پیچھے عرصے میں جب یہ انڈر پاس بن رہا تھا تو خبر سنی تھی, پتہ نہیں وہ عالم جھوٹی تھی یا سچی تھی, اس کی میں تصدیق نہیں کرتا, لیکن خبر اڑی تھی کہ جو زیارت ہے اس کو اٹھا کے یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر دیں گے. اور پریشانی یہ بن گئی تھی کہ اندر سے خدا جانے کیا نکلتا ہے, تو یہ ذرا اس پہ جو ہے نا احتجاج کرنا پڑے گا کہ ادھر ادھر نہیں کرنی. تو یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ مدرسوں کے اندر پڑھے ہوئے ہیں, یہ قرآن کی کلاس ہے. اور آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاتا ہوں, کوئی کلاس آخرت کے اندر نہیں ہوگی. ابھی آپ علیہ السلام جب معراج کے سفر پہ تھے, وہاں پہ قرآن کی کلاس دیکھی, قرآن کی کلاس ہو رہی ہے. حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی لمبی داڑھی ہے, نال تک جا رہی ہے, اور وہ ہل رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم ہے. یہ کیا کر رہے ہیں اتنے بچے, اتنی بڑی کلاس؟ بتائیے یہ قرآن کلاس چل رہی ہے. یہ جو بچے پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے, پورا نہیں کر سکے, ان کی ماں باپ کی تمنا اور خواہش تھی, ان بچوں کی خواہش کے پورا کرتے فوت ہو گئے راستے میں. آج یہاں پہ اللہ نے انتظام کر دیا, یہاں قرآن کلاس چل رہی ہے. تو اللہ نے تو قرآن کو اتنی عظمت دی ہے, اتنی بلندی اور مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں سے محبت کریں, ان کی قدر کریں, ان سے دعائیں کرائیں, ان کی خدمت کریں, ٹھیک ہے, ان کی عزت کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی, دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن سے محبت نصیب فرمائے.